اگر آپ تاریخ سے واقف ہیں اور آپ نے بغور اس کا مطالعہ کیا ہے تو آپ ماتا ہاری اور کرسٹائن کیلر سے ضرور واقف ہوں گے۔ انہوں نے اپنی عیارانہ حرکتوں سے سینکڑوں فوجی راز ادھر سے ادھر کیے۔ ان میں صوفیہ کیرولن بھی شامل ہے۔ اس نے کافی کارنامے انجام دیے، لیکن اس کا نام اخبارات میں نہ آ سکا، اس لیے کہ سختی سے کوشش کی گئی تھی کہ اس کا نام نہ ابھرے۔ ایک اندازے کے مطابق کوئی 10 برس بعد یہ قصہ عام ہوا اور عام افراد اس کے بارے میں کچھ جان سکے۔ یہ 6 جون 1944 کا واقعہ ہے، جب اتحادی افواج نارمنڈی میں اتریں اور انہوں نے جرمنی کو شکست فاس سے دوچار کیا۔ یہ جنگ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس کے پس منظر میں جاسوسی کا ایک بڑا نیٹ ورک تھا جو بہت ہوشیار جاسوسوں نے انجام دیا تھا۔ اس واقعے کے تانے بانے 1943 میں شمالی افریقہ الجزائر میں اتحادی افواج نے بنے تھے۔ جنرل آئزن ہاور کے ماتحتوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اتحادی افواج اچانک سسلی میں اتار دی جائیں۔ اس منصوبے کے بارے میں انتہائی خاص افسران کے علاوہ کسی کو علم نہ ہو۔ جن افسران کو اس راز کا علم تھا ان میں ایک امریکی بھی شامل تھا جو بلا کا عیاش اور داد عیش دینے میں طاق تھا۔ ان دنوں ایک ولندیزی حسینہ سے اس کی محبت کی دلفریب کہانیاں سر عام پھیلی ہوئی تھیں۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ حسینہ ولندیزی نہیں جانتی تھی بلکہ جرمن تھی۔ وہ سب کو اپنا نام صوفیہ کیرولن بتاتی تھی۔ بے حد حسین آنکھوں کے راستے دل میں اتر جانے والی، گفتگو میں شائستگی اور رکھ رکھاؤ۔ وہ اپنے اعتبار سے اوچھی نہیں معلوم ہوتی تھی، گفتگو کرتی تو دل موہ لیتی۔ جنرل آئزن ہاور کے انتہائی خفیہ آفس میں یہ منصوبہ بنایا گیا کہ اتحادی فوجیں سسلی پر حملہ کر کے وہ اس پر قبضہ کر لیں۔ یہ منصوبہ صبح 11 بجے بنا اور شام 5 بجے حملہ کیا گیا، لیکن جرمنی کو اس کی اطلاع مل چکی تھی، لہذا اتحادیوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ انہیں ایسی شکست ہوئی کہ وہ پژمردہ اور افسردہ ہو کر بیٹھ گئے۔ انہیں مایوسی ہوئی کہ شاید اب وہ جرمنی کو کبھی شکست نہ دے پائیں، اس لیے کہ اس کی جاسوسی کا نظام بہت مضبوط ہے۔ صبح انہوں نے منصوبہ تیار کیا اور شام سے پہلے جرمنی کو خبر ہو گئی۔ افسران کو یہ کھوج لگ گئی کہ جرمنی کو اس حملے کی خبر کیسے ہوئی، اس لیے کہ ان کی تعداد سسلی میں بہت کم تھی، مگر اتحادیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے باہری فوج طلب کر لی۔ گویا کوئی گھر کا بھیدی تھا جس نے راز افشا کر دیا تھا اور اتحادیوں کو ہزیمت اور شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ اس شخص کی تلاش میں سب کوشاں تھے اور اپنے اپنے اندازے سے اس جاسوس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک وہ امریکی ایک میز پر بیٹھا نظر آیا جس کا نام رچرڈ تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اتنے اداس کیوں ہو؟ اس نے بتایا کہ اس کی محبوبہ صوفیہ کئی دن سے نظر نہیں آ رہی، اس لیے دل اداس ہے۔ استفسار کرنے پر معلوم ہوا کہ صوفیہ اسے چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ جب یہ خبر محکمہ سراغ رسانی تک پہنچی تو انہوں نے میجر رچرڈ کو طلب کر لیا۔ اس سے ٹیڑھے ترچھے اور نوکیلے سوالات کیے گئے تو اس نے قبول کر لیا کہ اس نے صوفیہ کو بتا دیا تھا کہ اتحادی سسلی پر حملہ کرنے والے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں خفیہ محکمے کا انچارج جنرل انوون تھا، بے حد مستعد اور پھرتیلا، سراغ رسانی کا ماہر۔ اس کی ماتحتی میں 2 افسران کام کرتے تھے۔ ان تینوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اگر صوفیہ اس ریستوران میں دوبارہ نظر آئے تو ہم اس سے کوئی باز پرس نہیں کریں گے اور ایسا رویہ اختیار کریں گے جیسے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ جب اسے یقین ہو جائے گا کہ اس پر کسی کو شبہ نہیں ہوا ہے تو وہ پھر ہماری ٹوہ میں رہے گی اور کوشش کرے گی کہ کوئی راز لے اڑے۔ ایک ہفتے بعد چند افسران نے ریستوران میں لوگوں کو یہ خبر پہنچائی کہ صوفیہ ہالینڈ سے لندن آ چکی ہے۔ ممکن ہے کسی روز اس ریستوران میں بھی وارد ہو جائے۔ یہ خبر دے کر وہ چاہتے تھے کہ سب چوکنا ہو جائے۔ صوفیہ لندن آ کر آزادی سے گھومنے پھرنے لگی۔ وہ ریستورانوں اور ہوٹلوں میں فوجیوں سے ملاقاتیں کر رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی اصلیت سے اتحادی سراغ رساں واقف ہو چکے ہیں کہ وہ جرمنی کی سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ محکمہ سراغ رسانی کے افسران سر جوڑے اس عقدے میں الجھے ہوئے تھے کہ اس سیکرٹ ایجنٹ کو اس بار کون سی ایسی اطلاع دی جائے جو قطعاً غلط ہو لیکن جرمن اس پر اعتبار کر لیں۔ انہیں شبہ نہ ہو کہ ان تک پہنچنے والی اطلاع جھوٹی ہے، وہ اسے سچ سمجھ کر اس پر عمل کر ڈالیں اور منہ کی کھائیں۔ ان دنوں اتحادی افراد نارمنڈی میں اپنی فوجیں اتار رہے تھے اور نئی صف بندی کر رہے تھے۔ جرمنی کو اس بارے میں علم تھا اور وہ جوابی حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ اتحادیوں کی طرف سے ان کا محکمہ سراغ رسانی بھی مصروف عمل تھا اور پل پل کی خبر رکھتا تھا۔ اتحادی سیکرٹ سروس نے یہ خبر پھیلانی شروع کر دی کہ وہ نارمنڈی پر حملہ نہیں کریں گے بلکہ اس بار ان کا ہدف ہالینڈ ہوگا، اس لیے کہ جرمنی کو اتحادیوں کو یہ منصوبہ معلوم ہو چکا ہے، لہذا انہوں نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر دی ہے۔
اب یہ راز کسی معتبر افسر کے ذریعے صوفیہ تک پہنچ جاتا تو وارے نیالے ہو جاتے، اس لیے کہ ایک طرح سے تصدیق ہو جاتی کہ اتحادی یہ سب کرنے جا رہے ہیں۔ اب ایک ایسا خوبرو اور حسین افسر تلاش کرنا تھا جو صوفیہ کے ذہن میں یہ سب بٹھا سکے۔ اس کے انداز میں گرم جوشی ہونا چاہیے تھی تاکہ صوفیہ کو اس پر شبہ نہ ہو سکے۔ صوفیہ ایک سیکرٹ ایجنٹ تھی اور اسی کے لیول کے لحاظ سے کام کرنا تھا، اس لیے کہ سیکرٹ ایجنٹ پل پل کی خبر رکھتے ہیں۔ اب جعلی طور پر ایک ایسا ادارہ قائم کرنا تھا جو ہالینڈ کا نقشہ تیار کرے اور جنگ کی علامات کو اس نقشے پر ظاہر کرے تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ اتحادی خفیہ طور پر جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک فلم کمپنی بنائی گئی۔ وارڈو اسٹریٹ لندن میں اس کا باقاعدہ آفس اور اسٹوڈیو بنایا گیا۔ اس کمپنی میں سارے افراد ہالینڈ کے بھرتی کیے گئے جن پر ہٹلر نے مظالم کیے تھے اور اب وہ لندن میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس فلم کمپنی کا کام یہ تھا کہ وہ ہالینڈ کے لوگوں کے بارے میں فلمیں تیار کرے، پمفلٹ چھپوائے اور ان کو ہالینڈ تک پہنچائے تاکہ وہاں کے لوگوں کا حوصلہ بلند ہو اور وہ یقین کر لیں کہ ایک نہ ایک دن اتحادی انہیں ہٹلر کے چنگل سے چھڑا لیں گے۔ اس کمپنی میں اتحادیوں نے مظلوم ولندیزیوں کی امداد کے لیے اپنے افسر بھی متعین کر دیے۔ ان افسرات میں سے ایک گریک بھی تھا، سنہری بالوں والا ایک حسین امریکی۔ انہیں تنبیہ کی گئی کہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو کہ اتحادی ہالینڈ میں اپنی فوجیں اتارنے والا ہے۔ یہ کمپنی چند ہفتوں میں خوب کام کرنے لگی، یعنی فلمیں بننے لگیں، پمفلٹ چھپنے لگے اور ہالینڈ تک جانے لگے۔ وہاں بھی ایک جوش و خروش پھیل گیا کہ اتحادی انہیں آزاد کرانے کے لیے کوشاں ہیں۔ کمپنی میں کام کرنے والے بھی ولولے سے کام کر رہے تھے کہ وہ اپنے وطن کو آزاد کروانے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ آزادی حاصل کرنے کا باقاعدہ ایک مشن ہے۔ اب اگلا مرحلہ تھا کہ کسی طرح سے صوفیہ اور گریک کی ملاقات کرائی جائے۔ وہ ایک سنجیدہ افسر تھا اور ہر اعتبار سے معتبر۔ ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا، اس میں گریک اور صوفیہ کو بھی بلایا گیا۔ ایک طرف اسٹیج تھا جس پر چند حسینائیں محو رقص تھیں، آرکسٹرا جاز کی ایک خوبصورت دھن بجا رہا تھا، کچھ جوڑے رقص کر رہے تھے، شراب پانی کی طرح بہائی جا رہی تھی۔ صوفیہ اس محفل میں کسی نگینے کی طرح دمک رہی تھی۔ اس کی آمد پر ایک افسر موریو نے اسے خوش آمدید کہا اور ایک وسیع میز کی طرف لے گیا جو خاص طور پر اس کے لیے وہاں رکھی گئی تھی تاکہ وہ مرکز نگاہ رہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ افسر اس کے ساتھ رقص کرنے لگا۔ گریک اپنی میز پر تنہا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر مایوسی تھی۔ کسی لڑکی نے اب تک اسے لفٹ نہیں کرائی تھی۔ محکمہ سراغ رسانی کا افسر موریو جو صوفیہ کے ساتھ رقص کر رہا تھا، اس نے نہایت عیاری سے کہا کہ اس شخص سے کبھی کوئی سروکار نہ رکھنا۔ وہ سنہری بالوں والا خفیہ کا بڑا افسر ہے، لیکن اسے بہت غرور ہے۔ لڑکیاں بھی اس کے گرد منڈلاتی رہتی ہیں۔ یہ جرمنی کے خفیہ ٹھکانوں پر جا کر وہاں کے راز لا چکا ہے، اس لیے اس کی بہت قدر کی جاتی ہے۔ رقص تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو گیا، سب ادھر ادھر ہو گئے۔ جب رقص دوبارہ شروع ہوا تو خفیہ کا افسر موریو واپس آیا۔ اس نے صوفیہ کو گریک کے ساتھ رقص کرتے دیکھا۔ سب کچھ ٹھیک اس کے منصوبے کے مطابق ہو رہا تھا۔ رقص و سرور کی یہ محفل 2:30 بجے رات کو ختم ہوئی۔ جن کے پاس اپنی کاریں تھیں وہ ان میں بیٹھ کر واپس چلے گئے۔ البتہ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے ٹیکسی کر لی تھی۔ صوفیہ نے اپنے اور گریک کے لیے ایک ٹیکسی رکوائی تھی۔ صوفیہ کی قیام گاہ کی نگرانی پہلے ہی محکمہ سراغ رسانی کے لوگ کر رہے تھے۔ انہوں نے ہیڈ آفس کی اطلاع دی کہ وہ دونوں وہاں پہنچ چکے ہیں۔ صبح 9 بجے کے قریب گریک وہاں سے نکلا اور محکمہ سراغ رسانی کے آفس کے لیے اس نے ایک ٹیکسی کی۔ وہ پہلے سے زیادہ حسین اور دلکش لگ رہا تھا۔ اس کے سنہری بال سلیقہ مندی سے کھوپڑی پر جمے ہوئے تھے۔ اس نے وہاں پہنچ کر رپورٹ دی۔ سب اس کی رپورٹ سے مطمئن تھے۔ گریک کو ہدایت دی گئی کہ وہ دوسری کی پینگیں بڑھائے اور صوفیہ کا ہاتھ نہ چھوڑے، اسے ہلکے پھلکے خفیہ رازوں سے بھی آگاہ کرتا رہے۔ یہ راز اسے محکمہ سراغ رسانی جاری کرے گا۔ جب محکمے نے دیکھ لیا کہ گریک اور صوفیہ ایک دوسرے کے بہت نزدیک آ گئے ہیں تو انہوں نے گریک کو خفیہ کانفرنسوں میں بلانا شروع کر دیا۔ ان کانفرنسوں میں سخت پہرا ہوتا تھا اور باہر خاردار تالے پڑی ہوتی تھیں۔ وہاں ہالینڈ پر حملے کا تذکرہ ہوتا تھا، حملہ کب ہوگا اور کتنی فوج وہاں اتاری جائے گی، اس کے بارے میں جعلی اور مصنوعی باتیں کی جاتی تاکہ گریک ان سے متاثر ہو اور انہیں صوفیہ تک پہنچا دے۔ اس قسم کی باتیں جاسوس صرف بند کمروں میں بیٹھ کر ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ کوشش بھی کرتے تھے وہ کسی طرح سے ہٹلر کی سماعت تک بھی پہنچ جائے۔ لندن میں ہونے والی کانفرنسوں کی روداد گریک اپنی محبوبہ دل نواز صوفیہ کو گوش گزار کر دیتا تو وہ انہیں جرمنی پہنچا دیتی۔ اس کے پاس خفیہ افراد کا ایک گروپ تھا جو یہ کام کرتا تھا۔
لندن سیکرٹ سروس نے صوفیہ کو مزید اپنے جال میں پھانسنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے گریک کو بلا کر حکم دیا کہ چند خفیہ کاغذات لے کر اسے فرانس جانا ہے۔ ایک خفیہ طیارہ اسے وہاں تک لے جائے گا۔ یہ طیارہ اسے رود بار انگلستان کے پار لے جائے گا اور جرمن افواج کے عقب میں اتارے گا۔ وہاں اس سے ایک جاسوس آ کر ملے گا۔ یہ کاغذات اسے دینا ہے۔ تمہیں کل رات 12 بجے اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے۔ فلاں ہوائی اڈے پر پہنچ جاؤ۔ وہ سراغ رساں جو صوفیہ کے گھر پر متعین تھے، انہوں نے اطلاع دی کہ گریک جاتے وقت صوفیہ سے بھی ملا تھا۔ اتحادیوں کے جاسوسوں نے جرمنی سے اطلاع دی کہ لندن کے خفیہ محکمے سے ہٹلر کو اطلاع ملی ہے کہ ایک جاسوس انگلستان سے فرانس کے ساحل پر فلاں وقت اترے گا۔ وہ چند کاغذات کسی اور جاسوس کو دے گا۔ جو جاسوس لندن سے آ رہا ہے اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے، اسے گرفتار بھی نہ کیا جائے، البتہ اس جاسوس پر کڑی نگاہ رکھی جائے جس سے خفیہ کاغذات ملیں گے۔ گریک حفاظت سے فرانس پہنچ گیا اور اس نے وہ کاغذات جاسوس کے حوالے کر دیے۔ اس جاسوس نے ایسی نشانیاں بتائی تھیں کہ اس نے یقین کر لیا۔ اس کے بعد وہ پھر طیارے میں بیٹھا اور وہاں سے لندن واپس پہنچ گیا۔ البتہ اس جاسوس کو جرمن نے ہلاک کر دیا۔ جرمن سیکرٹ سروس میں صوفیہ کے اس کارنامے کی دھاک بیٹھ گئی۔ وہ معتبر سمجھی جانے لگی، مگر خفیہ کے چند جنرلوں کو اب بھی شک و شبہ تھا۔ جب ان کے شک و شبے کی خبریں لندن آفس تک پہنچی تو انہیں تشویش ہوئی کہ کسی طرح سے ان کا شبہ دور کیا جائے، تاکہ جرمن یہ سمجھنے لگیں کہ اتحادی واقعی نارمنڈی پر نہیں بلکہ ہالینڈ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ لندن سیکرٹ سروس نے اس سلسلے میں 2 ترکیبیں سوچیں۔ یہ دونوں کامیاب رہیں۔ ایک یہ تھی کہ ان لوگوں کو اپنی کارروائیاں تیز کرنے کا حکم دیا جائے جو ہالینڈ میں مصروف عمل ہیں۔ ان کے ایک سربراہ کو خفیہ طیارے کے ذریعے لندن بلایا گیا۔ گفتگو تسلی بخش نہ ہو سکی، اس لیے کہ وہ ولندیزی تھا اور اسے ایک انگریز سے بات کرنا تھی۔ ایک مترجم کی ضرورت پڑی، اس کے بغیر کام نہیں چل رہا تھا۔ ایسا کوئی مترجم جس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا جا سکے ملنا دشوار تھا۔ گریک نے بتایا کہ صوفیہ نامی ایک لڑکی اس کی دوست ہے اور ہالینڈ کی رہنے والی ہے، وہاں کی بولی اچھی طرح سے سمجھ لیتی ہے۔ سیکرٹ سروس نے اس کا نام اور پتہ لے لیا اور کہا کہ ہم اس لڑکی کو یہاں بلائے لیتے ہیں۔ اگر وہ قابل اعتماد ہے تو اس کے سامنے ولندیزی سے گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بھی سیکرٹ سروس کی ایک چال تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ولندیزی ایجنٹ کے سامنے ہالینڈ پر حملہ کرنے کا منصوبہ زور و شور سے پیش کیا جائے، تاکہ صوفیہ کو 100% یقین آ جائے کہ اتحادی یہی کچھ کرنے والے ہیں۔ وہ پورے وثوق سے جرمنی کو یہ اطلاع دے گی اور بتائے گی کہ سیکرٹ سروس میں یہ سب تانے بانے بنے جا رہے ہیں۔ ولندیزی نے جو کچھ کہا وہ صوفیہ نے ترجمہ کر کے خود انگریزوں کو بتایا کہ اتحادی ہالینڈ پر حملہ کرنے والے ہیں اور ان کی فوجی تیاری بالکل مکمل ہے۔ ہرچند کہ وہ اس وقت مترجم کے فرائض انجام دے رہی تھی، لیکن دل ہی دل میں خوش تھی کہ وہ انتہائی خفیہ رازوں کی امین بن رہی ہے۔ یقیناً قدرت اس پر مہربان تھی، اس کی کوشش کے بغیر انمول اور بیش بہا چیزیں اس تک پہنچ رہی تھیں۔ چند انگریز سیکرٹ ایجنٹ اچھی طرح سے ولندیزی جانتے تھے تاکہ ان سے گفتگو کر سکیں۔ اس وقت بھی وہ سب کچھ سمجھ رہے تھے مگر بدھو بنے ہوئے تھے تاکہ صوفیہ کو بیچ میں ڈال کر بات جرمنی تک پہنچائی جا سکے۔ مترجم کی حیثیت سے اس کا کام ختم ہو گیا تو اسے چھٹی دے دی گئی۔ صوفیہ نے اپنے ذرائع سے یہ خبر جرمنی تک پہنچا دی کہ اتحادی ہالینڈ پر حملہ کرنے میں سنجیدہ ہیں اور اس موضوع پر ہالینڈ کے ایک مقامی سیکرٹ ایجنٹ سے میرے توسط سے گفتگو کر رہے تھے۔ جرمنی نے نارمنڈی سے فوجیں ہٹانے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ اس بات کی تصدیق ان اتحادی سیکرٹ ایجنٹوں نے بھی کی جو نارمنڈی میں کام کر رہے تھے۔ اتحادیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ مچھلی نے بالآخر چارہ کھا لیا۔ انہوں نے صوفیہ کو اس فلم کمپنی میں کام کرنے کی پیشکش کی جو اس نے منظور کر لی۔ اس کے ذریعے وہ زیادہ سے زیادہ پروپیگنڈا کرنا چاہتے تھے۔ یہ انتہائی خفیہ کام وہ انہی کے سیکرٹ ایجنٹ سے لے رہے تھے۔ اسٹوڈیو اور فلم کمپنی کا کام 24 گھنٹے ہونے لگا۔ اداکاروں کی ریل پیل شروع ہو گئی، کیمرے چلنے لگے، زیادہ سے زیادہ فلمیں بننے اور ریلیز ہونے لگیں۔ پوسٹر خفیہ طریقوں سے ہالینڈ لے جائے گئے تاکہ جوش و خروش میں اضافہ ہو سکے اور منظر میں سچائی کا رنگ بھرا جا سکے۔ صوفیہ کو انہوں نے چونکہ کھلی چھٹی دے رکھی تھی، چنانچہ وہ فلم کمپنی میں استعمال ہونے والے کاغذات کی کاپیاں کرا کے ہالینڈ بھیج دیتی تھی۔ میجر گریک اس بات سے لا علم تھا کہ صوفیہ دشمنوں کی ایجنٹ ہے۔ وہ جرمنی کو لندن سے اطلاعات فراہم کر رہی ہے۔ اگر اسے یہ معلوم ہو جاتا تو وہ سارا بھانڈا پھوڑ دیتا۔ ایسی صورت میں اسے گرفتار کر کے اس کے انجام تک پہنچانا ضروری ہو جاتا۔ اس طرح سے بنا بنایا کھیل خاک میں مل جاتا
اور وہ کسی صورت بھی ہالینڈ تک یہ اطلاعات نہ بھیج پاتے کہ اتحادی وہاں حملہ کرنے والے ہیں۔ صوفیہ جرمنی کی سیکرٹ ایجنٹ ہے اور ان کے لیے جاسوسی کر رہی ہے۔ اس کا علم محدود چند افراد کو تھا، ایک سیکرٹ سروس کا سربراہ جنرل کوون اور 2 اس کے معاونین۔ حد یہ کہ میجر کریک جو شب و روز اس کی باہوں میں وقت گزارتا تھا وہ بھی اس سے ناواقف تھا۔ وہ ایک اچھا سیکرٹ ایجنٹ تھا مگر صوفیہ نے اسے ہوا ہی نہیں لگنے دی تھی۔ اتحادی اپنی جگہوں پر محتاط تھے تاکہ اس بار ان کا وار بالکل نشانے پر بیٹھے اور وہ ہٹلر کو شکست سے دوچار کر سکیں۔ ہٹلر کی خفیہ تنظیم گستاپو کے سیکرٹ ایجنٹوں کو چکمہ دینا آسان کام نہ تھا۔ اتحادیوں کے اس مرحلے سے بخیر و خوبی گزرنا تھا، اسی پر ان کی کامیابی کا انحصار تھا۔ اسی اثناء میں اتحادیوں کے سیکرٹ ایجنٹوں نے ہیڈ آفس تک یہ خبر پہنچائی کہ ہٹلر کو اس ماسٹر پلان کی تلاش تھی جس کی روح سے اتحادی ہالینڈ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ وہ کہاں کتنا اسلحہ استعمال کریں گے اور فوجوں کی تعداد کہاں پر کتنی ہوگی، حملے کا آغاز کہاں سے اور کس وقت کیا جائے گا۔ اس ماسٹر پلان کو حاصل کرنے کے لیے اس نے گستاپو کے سیکرٹ ایجنٹوں کو لندن بھیجا۔ اس کی ہدایت تھی کہ ہر کام احتیاط سے کیا جائے۔ دوسری طرف اتحادی کسی احتیاط کے حق میں نہیں تھے، وہ تو چاہتے ہی تھے کہ کسی طرح سے نقلی اور جعلی نقشہ جرمنی تک پہنچ جائے تاکہ جرمنی کو یقین ہو جائے کہ اتحادی افواج نارمنڈی پر نہیں بلکہ ہالینڈ پر حملہ کرنے والی ہیں۔ لندن سیکرٹ سروس نے ایک نقشہ پہلے سے تیار کر رکھا تھا تاکہ ہٹلر کی سیکرٹ سروس گستاپو کے جوانوں کو چکمہ دیا جا سکے۔ نقشہ مہارت سے بنایا گیا تھا اور ویسا ہی تھا جیسا کہ جنگ کے زمانے میں بنایا جاتا ہے، اور اس کے مطابق فوج کو حرکت دی جاتی ہے۔ اس نقشے کو دیکھ کر ہٹلر کو 100% یقین آ جاتا۔ نقشہ تیار ہونے کے بعد اتحادی سیکرٹ سروس کے ایجنٹوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کسی طرح سے صوفیہ کو اس کی چوری کی ترغیب دی جائے۔ جرمنی کی سیکرٹ ایجنٹ ہونے کی وجہ سے اس کے کیے ہوئے کام کی قدر و قیمت زیادہ تھی، ہر شخص اس پر اعتبار کر لیتا۔ سیکرٹ سروس کے سربراہ کوون نے 3 بار اپنی چابیاں میز پر یوں رکھ دی جیسے بھول گیا ہو، مگر جب اس نے واپس آ کر دیکھا تو چابیاں ویسے ہی اس جگہ پر پڑی ہوئی تھیں، کسی نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ ایک بار کوون گریک کے گھر بھی گیا اور اس کی چابیاں میز پر بھول کر چلا آیا تاکہ وہ صوفیہ تک پہنچ جائے اور وہ ان کی نقل تیار کرا لے۔ ایک دن سیکرٹ ایجنٹ کے سربراہ کوون نے نقشہ اپنی تجوری سے نکالا، پھر گریک اور صوفیہ کی موجودگی میں ان سے مشورہ لیا، اس کے بعد اسے پھر تجوری میں رکھ دیا۔ اس نے گریک سے کہا کہ اس نے بہت دنوں سے کسی اچھے ریسٹوران میں کھانا نہیں کھایا ہے، اس لیے وہ اس کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ صوفیہ تنہائی میں اس نقشے کو تجوری سے نکال کر اس کی کاپی کرا لے۔ جب صوفیہ کو کھلا موقع مل گیا تو اس نے تجوری کی چابی سے اسے کھولا۔ چابی اس نے پہلے ہی بنوا رکھی تھی، اس نے 2 چابیاں تیار کرا رکھی تھی۔ تجوری کھل گئی تو اس نے نقشہ نکال کر میز پر پھیلا دیا۔ اس کے پاس ایک ننھا سا خفیہ کیمرہ تھا، اس نے اپنی وینٹی بیگ سے اسے نکالا اور نقشے کی تصاویر کھینچنا شروع کر دی۔ اس نے اپنا کام مکمل کرنے کے بعد نقشے کو تجوری میں رکھا اور اسے بند کرنے کے بعد سیکرٹ سروس کے آفس کو بند کیا اور وہاں سے نکل آئی۔ وہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی، سیکرٹ سروس کا آفس تھا۔ اس کی ہر حرکت کو نوٹ کیا جا رہا تھا، مگر چیف کی ہدایت تھی کہ اسے روکا ٹوکا نہ جائے۔ اس کی کامیابی حقیقت میں ہماری کامیابی ہے۔ صوفیہ کو معلوم تھا کہ وہ نقشہ اتنا قیمتی ہے کہ جس کسی کے ہاتھ لگے گا وہ دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنا چاہے گا، چنانچہ اسے خود جرمنی جانا چاہیے۔ اس نے اپنے وسائل استعمال کیے اور جرمنی پہنچ کر ہائی کمان کو وہ نقشہ پیش کیا۔ ہٹلر اور اس کے جنرلوں نے اس پر اعتبار کر لیا کہ نقشہ درست ہے اور اس کے مطابق عمل ہونے جا رہا ہے، چنانچہ انہوں نے ہالینڈ میں فوج جمع کی اور اس کی صف بندی کر ڈالی۔ 6 جون 1944 کا سورج ابھی نکلنے بھی نہ پایا تھا کہ اتحادی افواج نے نارمنڈی کے ساحل پر اتر کر دھاوا بول دیا۔ یوں ہٹلر کا سورج جو نصف نہار پر پہنچا ہوا تھا غروب ہو گیا۔